اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ادائے دین کی قتل و غارت گری، ظلم و بربریت اور فتنہ و فساد کی ہیبت ہو یا قدرتی عذابوں کی تباہ کاریوں کا خوف ہو، ہر حال میں مومنانہ بصیرت کے ساتھ اس کے اصل اسباب کی کھوج لگائیے اور سطحی تدبیروں پر وقت ضائع کرنے کے بجائے کتاب و سنت کی بتائی ہوئی حقیقی تدبیروں پر اپنی ساری قوتیں مرکوز کر دیجیے۔ قرآن پاک میں ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر 30 میں، اور تم پر جو مسائی باتیں ہیں وہ تمہاری ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہیں، اور خدا تو بہت سی خطاؤں سے درگزر کرتا رہتا ہے۔ دوسرے میں قرآن نے علاج بتایا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں، اور تم سب مل کر خدا کی طرف پلٹو اے مومنو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ توبہ کے معنی میں پلٹنا ہے، رجوع ہونا ہے۔ گناہوں کی ہیبت ناک دلدل میں پھنسی ہوئی امت جب اپنے گناہوں پر نادم ہو کر خدا کی طرف پھر جذبہ بندگی کے ساتھ پلٹتی ہے اور اشک ہائے ندامت سے اپنے گناہوں کی گندگی دھو کر پھر خدا سے عہد وفا استوار کرتی ہے، تو اس کیفیت کو قرآن توبہ کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے، اور یہی توبہ و استغفار ہر طرح کے فتنے و فساد اور خوف و ہیبت سے محفوظ ہونے کا حقیقی علاج ہے۔ ادائے دین کی فتنہ انگیزی اور ظلم و ستم سے گھبرا کر بے ہمتی دکھانے اور بے رحموں سے رحم کی بھیک مانگنے کی ذلت سے کبھی اپنی ملی زندگی کو داغدار نہ کیجیے، بلکہ اس کمزوری پر قابو پانے کے لیے کمر ہمت باندھیے جس کی وجہ سے آپ میں بزدلی پیدا ہو رہی ہے اور ادائے دین کو آپ پر ستم ڈھانے کے اور آپ کو ہڑپ کرنے کی جرأت پیدا ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دو وجہ بتائی ہیں، نمبر 1 دنیا کی محبت، نمبر 2 موت سے نفرت۔ یہ عزم کیجیے کہ آپ نہ صرف اپنے سینے سے بلکہ ملت کے سینے سے ان روگوں کو دور کر کے ہی دم لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت پر وہ وقت آنے والا ہے جب دوسری قومیں لقمہ ترس سمجھ کر تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا اس زمانے میں ہماری تعداد اتنی کم ہوگی کہ ہمیں نگل لینے کے لیے قومیں متحد ہو کر ہم پر ٹوٹ پڑیں گی؟ ارشاد فرمایا، نہیں، اس وقت تمہاری تعداد کم نہ ہوگی، البتہ تم سیلاب میں بہنے والے تنکوں کی طرح بے وزن ہوں گے اور تمہارا رعب نکل جائے گا اور تمہارے دلوں میں بزدلی پست ہمتی پیدا ہو جائے گی۔ اس پر ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ بزدلی کیوں پیدا ہو جائے گی؟ فرمایا، اس وجہ سے کہ تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے بھاگنے اور نفرت کرنے لگو گے۔ نفس پرستی، عیاشی، عورتوں کی سربراہی اور معاشی سے اپنے معاشرے کو پاک کیجیے اور اپنی اجتماعیت کو مضبوط سے مضبوط تر بنا کر اجتماعی قوت کے ذریعے فتنہ و فساد کو مٹائیے اور ملت میں شجاعت، زندگی اور حوصلہ پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تمہارے حکمران اچھے لوگ ہوں اور تمہارے خوشحال لوگ سخی اور فیاض ہوں اور تمہاری اجتماعی معاملات باہمی مشوروں سے طے پاتے ہوں، تو یقیناً تمہارے لیے زمین کی پشت پر زندگی زمین کی گود میں موت سے بہتر ہے۔ اور جب تمہارے امراء اور حکمران بدکار لوگ ہوں اور تمہارے معاشرے کے مالدار زرپرست اور بخیل ہوں اور تمہارے معاملات تمہاری بیگمات کے ہاتھ میں ہوں، تو پھر تمہارے لیے زمین کی گود یعنی موت زمین کی پشت یعنی زندگی سے بہتر ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں، لرزہ خیز ہوں، حق کی حمایت میں کبھی کوتاہی نہ کیجیے۔ حق کی حمایت میں جان دے دینا اس سے کہیں بہتر ہے کہ آدمی بے دینی اور بے غیرتی کی زندگی گزارے۔ سخت سے سخت آزمائش اور شدید سے شدید خوف کے حالت میں بھی حق کا دامن ہرگز نہ چھوڑیے۔ کوئی موت سے ڈرائے تو مسکرا دیجیے اور شہادت کا موقع ہے تو شوق و جذبے کے ساتھ اس کا استقبال کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسلام کی چکی گردش میں ہے تو جدھر قرآن کا رخ ہو اسی طرف تم بھی گھوم جاؤ۔ ہوشیار رہو، قرآن اور اقتدارن قریب الگ الگ ہو جائیں گے۔ خبردار تم قرآن کو نہ چھوڑنا، آئندہ ایسے حکمران ہوں گے جو تمہارے بارے میں فیصلہ کریں گے، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں سیدھے راہ سے بھٹکا دیں گے اور تم ان کی نافرمانی کرو گے تو وہ تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ صحابی نے کہا، تو پھر ہم کیا کریں یا رسول اللہ؟ فرمایا، وہی کرو جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا۔ وہ لوگ آروں سے چیرے گئے، سولیوں پر لٹکائے گئے۔ خدا کی نافرمانی میں زندہ رہنے سے بدرجہ بہتر ہے کہ آدمی خدا کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے جان دے دے۔ ان اجتماعی امراض کے خلاف برابر جہاد کرتے رہیے جن کے نتیجے میں سوسائٹی پر خوف، دہشت کی گھٹائیں چھا جاتی ہیں، افلاس، قحط، خون ریزی عام ہو جاتی ہے، دشمنوں کے ظالمانہ تسلط میں قوم بے بس ہو کر رہ جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس قوم میں خیانت کا بازار گرم ہو جائے گا خدا اس قوم کے دلوں میں دشمن کا خوف اور دہشت بٹھا دے گا، اور جس معاشرے میں زنا کی وبا عام ہو جائے گی وہ فنا کے گھاٹ اتر کر رہے گی۔ جس سوسائٹی میں ناپ تول میں بددیانتی کا رواج ہو جائے گا وہ ضرور فاقے کا شکار ہوگی، اور جہاں ناحق فیصلے ہوں گے وہاں لازماً خون ریزی ہوگی۔ جو قوم بد عہدی کرے گی اس پر بہرحال دشمن کا تسلط ہو کے رہے گا۔ جزاک اللہ خیر۔